13 اپریل پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی خطرناک دن کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں ذرا رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھی لے کے کعبے کو ڈھانے آ رہا تھا، کیونکہ وہ کوئی کیتھیڈرل بنا رہا تھا، وہ کرسچن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبے کی پوجا نہ کریں یا کعبے کا حج نہ کریں، بلکہ اس کے کیتھیڈرل میں آئیں۔ تو وہ کعبے کو توڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ اور کہاں سے آ رہا تھا؟ وہ ایبسینین تھا، وہ یعنی ایتھوپیا کا تھا، اور اس کا یہ ارادہ تھا، یمن کے ذریعے وہ آ رہا تھا اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ کعبے کو ڈھا دے۔ تو اللہ نے کیا کیا، جب وہ اپنے ہاتھیوں کی فوج 1000 ہاتھی لے کے کعبے کی طرف آیا تو اللہ نے کیا کیا جی، آسمان سے ابابیل بھیجی۔ ابابیل کنکریاں اٹھا کے آئی اور آ کے کعبے کو جو ہاتھی توڑنے آئے تھے ان کو مار مار کے پتھر ان پہ اتنے پھینکے کہ ہاتھی سارے بھوس بن گئے۔ اور سورہ فیل میں قرآن میں اس کا ذکر بھی آیا، یعنی اللہ ایکچولی اسٹوڈ اپ فار ہمسیلف۔ اور یہ تاریخ میں اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا، اور ہر بار مسلمانوں کو ہی اپنے ٹوٹے پوٹے گناہ گار ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں اور لوگوں کو جا کے مارنا پڑتا ہے۔ ابھی سیٹرڈے کو ہم نے بول ٹی وی کی بات کی تھی۔ بول ٹی وی پہ فیصل قریشی نے ایک پورا شو کیا جس کے اندر یہ باتیں ہوئی کہ جی گستاخ رسول کو مارا جائے گا۔ اس کے اندر اینڈ پہ ایک نعت گائی گئی تھی، گستاخ نبی اب تیری خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر گستاخ رسول کو جی دھمکیاں دی گئی۔ اور ہوتا کیا ہے اس کی وجہ سے، یہ یاد رکھیے گا کہ 2017 میں بھی ایک ایسی انوائرمنٹ عامر لیاقت نے اور اوریا مقبول جان نے کریٹ کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک سینٹیمنٹ بنا تھا کہ اوے آن لائن بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں جی، یہ تو بڑی آن لائن گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ڈائریکٹلی مشال خان کی موب لنچنگ ہو گئی۔ اور کنہوں نے موب لنچ کی؟ انہی سٹوڈنٹس نے جو بول ٹی وی دیکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا سے افیکٹڈ ہیں، جو ٹویٹر سے فیس بک سے افیکٹڈ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ کو جس پہ بلاسفمی کا الزام لگا تھا اس کو جان سے مار دیا۔ وہ سٹوڈنٹ کون تھا؟ وہ سٹوڈنٹ مشال خان تھا۔ مشال خان کون تھا؟ مشال خان ایک سٹوڈنٹ تھا عبد الولی خان یونیورسٹی کا، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ ایک ایکٹیوسٹ بھی تھا، سٹوڈنٹ رائٹ ایکٹیوسٹ تھا، اور یونیورسٹی نے فیسز بڑھائی تھی، وہ اس پہ بات کر رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اور بہت سی ایسی غلط ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز تھی جو کہ سٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی تھی، اور خاص طور پہ غریب ترین سٹوڈنٹس کو۔ تو مشال خان نے کچھ ٹی وی چینلز اور اخباروں کو بھی انٹرویو دیے تھے اس بارے میں، اور بھی سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے انٹرویو دیے تھے۔ مگر پاکستان کی جو انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، جو پی ٹی آئی کی ہے، وہ وہاں پہ تھی، جماعت اسلامی جمعیت وہاں پہ تھی، اور مشال خان کی جو لبرل افیلیشن تھی وہ ان کو پسند نہیں تھی، اور لبرل کرٹیسزم بھی اس کو نہیں پسند تھا۔ اور آپ یاد رکھیے گا، آپ چاہے پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، جمعیت والے جو ہیں وہ امپلائیز میں بھی گھس گئے ہوتے ہیں، پروفیسرز میں بھی جمعیت کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پروفیسرز بھی جمعیت کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو یونیورسٹی کے ملازمین ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر مشال خان کے اوپر یہ الزام لگا کہ مشال خان نے گستاخی کی ہے، اور پھر اس کے بعد مشال خان کا جو ایک کلاس فیلو تھا اس نے مشال خان کو 3 گولیاں ماری۔ 3 گولیاں مارنے کے بعد مشال خان کو سیڑھیوں سے پٹکتے ہوئے نیچے لے کے آئے، اور پوری یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے مشال خان کو مار مار کے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو مشال خان ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ویسے نوجوانوں کی پاکستان کو ضرورت ہے، اور آنے والے وقت میں اس طرح کے نوجوان پاکستان کے لیے بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر ان لوگوں نے اس کو بے دردی سے مار دیا، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ سارے لوگ، اب جو لوگ تھے جن کو سزائیں ہوئی تھی، کوئی 5 سال بعد چھٹ گیا، کوئی 10 سال بعد چھٹ گیا، اور جو مین قاتل تھا جس نے مشال خان کو گولیاں ماری تھی اس کے اوپر قتل کا الزام لگا، اور وہ بھی اب کیا ہے، اس کو بھی عمر قید ہوئی ہے، اس کو پھانسی وغیرہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی۔ اور عمر قید آئی تھنک کہ کوئی نفس سزا نہیں ہے، اس طرح کے لوگوں کو کم از کم 70-80 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے، تاکہ یہ کبھی بھی باہر سویلائز سوسائٹی میں واپس نہ آ سکیں۔ تو مشال خان کا خون جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ناحق تو گیا ہے، مگر رائے گاں بھی کہیں نہ چلا جائے۔ تو
مشال خان جیسے بہت بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کوشچنز اٹھاتے رہتے ہیں, جو باتیں کرتے رہتے ہیں. میرے پاس کتنے بچے آتے ہیں, اور مجھے آپ سب لوگوں کی فکر ہے, کیونکہ میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو مشال خان کے ساتھ ہوا وہ نہ ہو جائے. وہ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا, وہ ایک سوچ رکھتا تھا, ٹھیک ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں وہ ایتھیسٹ تھا, وہ فلاں تھا, وہ ڈمکان تھا. میرے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ مشال خان ایتھیسٹ تھا, ٹھیک ہے, نہ مجھے آج تک کسی نے کہا ہے. اور مشال خان کی گستاخی کا بھی کوئی ایویڈنس نہیں, ٹھیک ہے. یہ مولویوں کا جھوٹ ہے, کیونکہ ملا یہ سمجھتا ہے اسلام کی ایک نفسیات ہے. جب آپ بات کرتے ہیں نا, جیسے ہم افغانستان میں طالبان کی بات کرتے ہیں اکثر, تو طالبان کے دور کے بارے میں یا طالبان کے بارے میں پاکستانیوں سے آپ کچھ بھی پوچھیں گے تو پتہ ہے آپ کو جواب کیا ملے گا؟ وہ یہ ملے گا جی افغانستان میں کوئی چوری نہیں ہوتی. اچھا چوری نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ وہ جی کیونکہ وہ ہاتھ کاٹتے ہیں. جب وہ ہاتھ کاٹتے ہیں تو لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نے چوری نہیں کرنی, نہیں تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی یہی ایک چیز ہے. اور ملا کے پاس دیکھیں, اسلام ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو لوگوں کو اچھی موریلٹی کے لیے ایجوکیٹ نہیں کر سکتا, مگر وہ کیا کرتا ہے, لوگوں کو خوف دلاتا ہے. دیکھیں خوف سے تو انسان برے سے برا کام بھی کسی سے کرا سکتا ہے. خوف کی وجہ سے تو کسی سے انسان اس کے بچے بھی قتل کروا سکتا ہے, ٹھیک ہے. خوف کی وجہ سے تو دنیا کا ہر غلط سے غلط کام بھی ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو صحیح کام, آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام آپ کروا رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اس کے لیے آپ کو خوف استعمال کرنا پڑ رہا ہے, تو وہ کام صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا, دنیا میں انسان میں اتنی سینس اور اتنا وزڈم ہے کہ وہ اچھے کام کو بغیر کسی معاوضے کے کر سکتا ہے, اگر اس کو اس اچھے کام کا فائدہ اچھے طریقے سے سمجھایا جائے. اگر آپ لوگوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاخی نہ کرو, اسلام کو برا نہ کہو, اسلام پہ تنقید نہ کرو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑ رہی ہے, تو یاد رکھیں کہ یہ اچھا کام نہیں. اور جو بھی بات فری تھنکنگ یا کوسچن یا فری انکوائری کے رستے میں ایک رکاوٹ کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے, وہ اچھی نہیں ہوتی. یہ اختیار اور سائنس کی وہ جنگ ہے, یعنی اتھارٹی اور سائنس کی وہ جنگ ہے جس میں اتھارٹی دنیا کے اچھے سمجھدار ملکوں میں بڑے برے طریقے سے ہار چکی ہے. مگر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہی جاہل لوگ ہیں, ہم جہلا ہیں جن کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کو جو کوشچن کرتی ہیں, جو ہم سے ڈیفرنٹ سوچتی ہیں, اگر ان پہ گستاخی کے فتوے لگا کے ان کو ماریں گے تو کیا اثر ہوگا. کل ایک خبر میری نظر سے گزری, جیو ٹی وی نے بریک کی تھی, اور ہیڈ لائن تھی ان کی مین کہ پاکستان کی جو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ یوتھ ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے چھوڑ کے پاکستان؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ وہ ملک اس ملک سے اچھے کیوں ہیں جن ملکوں میں بلاسفیمی لا نہیں ہے. دیکھیں امریکہ میں اس طرح کا کوئی بلاسفیمی لا نہیں ہے, اور بھی بہت سے ملک ہیں جہاں پہ بلاسفیمی لا نہیں ہے. کہیں پہ آپ کوئی محمد کو کچھ کہیں گے یا قرآن جلائیں گے یا کچھ کریں گے, آپ کو کوئی جیل میں نہیں ڈالے گا. وہ ملک آپ کے ملک سے اچھے کیوں ہیں؟ آپ کا ملک تو ناموس رسالت کی حفاظت کر رہا ہے, قرآن کی بے حرمتی ہونے سے بچا رہا ہے, مگر پھر بھی آپ ان ملکوں میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ ان ملکوں میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اب ہم ایک سمپل اگزامپل لیتے ہیں. ہم کافی عرصے سے ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں جو ہندوستان میں اکراس دا بارڈر ہو رہی ہے, کہ سکھ جو ہیں ان میں بھی بلاسفیمی کے نام پہ موب لنچنگز ہو رہی ہیں, مار رہے ہیں لوگوں کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کینیڈا اور امریکہ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ ہندوستان میں رہیں پھر, کیونکہ اگر آپ کو یہی پسند ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں ہیں, تو پھر آپ اس سویلائز سوسائٹی میں کیوں جا رہے ہیں جو کہ کسی بھی مذہب کی توہین کو توہین نہیں مانتی, بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ توہین کرنا یا بلاسفیمی کرنا بھی ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیا کی جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ سارے یہی سمجھتے ہیں کہ بلاسفیمی کرنا ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. انہوں نے تو اپنی بائبل کو, اپنے مذہب کو کوسچن کب کرنا شروع کر دیا تھا؟ آج سے 500 سال پہلے, اور 500 سال سے وہ کوسچن کرتے آئے ہیں, تبھی وہ یہاں پہنچے ہیں. اور اگر آپ 70 سال یہ بات برداشت نہیں کر سکے اور آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کتاب کی یا آپ کے مذہب کی یا آپ کے دھرم کی توہین ہو رہی ہے, اس پہ کوسچنز اٹھ رہے ہیں, تو آپ مرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے, کیوں ہونے لگ جاتا ہے یہ؟ کیوں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو ایک ڈیفرنٹ اوپینین رکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں اوپینینز کی گیم کیا ہوتی ہے. اب میں یہاں آتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں؟ میں کیا تلوار لے کے لوگوں کے پیچھے بیٹھا ہوں ادھر؟ میں کیا تلوار لے کے چڑھا ہوتا ہوں؟ نہیں, میں زبان سے بات کرتا ہوں نا, آرگیومنٹ ہے نا, کنونس کرنے کی کوشش ہے نا, میں اپنے آرگیومنٹس کو سٹرونگ بناتا ہوں. مجھے تلوار تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آرگیومنٹس کو سٹرونگ بناتا ہوں ہر وقت.
اگر کوئی چیز مجھے نہیں آتی اور مجھے کوئی بندہ آتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جا کے، تاکہ مجھے سمجھ آئے اور نیکسٹ ٹائم میں اس کو اس کا جواب دے سکوں. ٹھیک ہے، سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہے کہ ہاں آپ ہمارے مذہب کی عزت نہیں کرتے تو ہم آپ کی گردن اڑائیں گے، آپ ہمارے مذہب سے اگری نہیں کرتے تو ہم آپ سے جزیہ لیں گے یا گردن اڑائیں گے. یہی باتیں ہیں نا. تو یہ یاد رکھیں، بیسیکلی مشال خان کو اسلام کے اس لا نے نہیں مارا جو یہ کہتا ہے کہ رسول کی گستاخی یا مذہب کی گستاخی یا توہین رسالت یا توہین قرآن پہ انسان کو مرنا چاہیے. اسلام کی وہ نفسیات یا سائیکالوجی ہے جو یہ بلیو کرتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خوف کے ذریعے انفورس کرنا ہے، اور اس خوف کی فضا یا انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے اسلام کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی بے گناہ کی جان لینی پڑتی ہے، اس کی ایسی لاش دکھانی پڑتی ہے کہ جس کا ایسا حشر ہوا ہو. کہ مشال خان کی ماں کا بیان جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ میں نے جب اس کا ہاتھ چومنے کے لیے اس کی انگلیاں پکڑی تو اس کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا لوگوں کو اتنا تنگ کرنا، ان کو اتنی برے طریقے سے مارنا. دیکھیں چنگیز خان ایک مثال ہے، بڑی سمپل سی بات ہے. چنگیز خان، ہلاکو خان آیا، عباسی خلافت کا وقت تھا. اب یہ سن مجھے نہیں یاد، میرے خیال ہے کون سا تھا، 900 تھا یا 900 یا 1000 کے قریب کی بات آئی. ہلاکو خان آیا اور اس نے معتصم تھا خلیفہ، اور اس نے اسے کہا کہ یار تو نا مجھے جزیہ دے دے. تو معتصم جو تھا آگے سے وہ اکڑ گیا اس کے نا، نے کہا بھائی میں نے تو نہیں دینا تمہیں جزیہ شزیہ کوئی بھی، ٹھیک ہے جاؤ ادھر سے بھاگ جاؤ. تو اس نے کہا میں تمہارے اس بغداد شہر کو، بغداد جو شہر تھا اس ٹائم دنیا کا سب سے خوبصورت زبردست ایجوکیشنل سینٹر تھا. ٹھیک ہے، اسلامک گولڈن ایج جو بغداد میں آئی تھی، وہ مکے مدینے میں نہیں آئی تھی، بغداد میں آئی تھی. تو وہ وہاں پہ ہلاکو آیا. ہلاکو نے کہا میں تمہارے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب کیا ہوا جی، آرمی ان کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور یہ ان کے پاس ہیوی کیولری اور سب کچھ تھا. اب اس نے کہا جی ہم تو آپ سے لڑیں گے، ہم تو آپ کو جزیہ نہیں دیں گے. اور اس نے کہا میں تمہاری سلطنت کا جو ہے نا بغداد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اس نے کہا بھائی عباسیوں کی خلافت اگر ختم ہوئی نا تو سورج نکلنا بند ہو جائے گا. اس نے آگے سے، اس کا یہ بلیف تھا. ٹھیک ہے، مگر ہلاکو جو تھا، ہلاکو کو پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. پھر ان کی فوج باہر نکلی شہر سے. انہوں نے ایسا سسٹم کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جگہ جگہ سے نا ڈیمز ایسے بنا دیے تھے. ایک لو لائنگ ایریا میں خلیفہ کی فوج کو انہوں نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد انہوں نے پانی چھوڑ دیا، ساری فوج مر گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے شہر کی سیج شروع کی. کئی سال وہ اس سیج پہ لگے رہے اور آخر میں انہوں نے دیواریں توڑ کے وہ اندر چلے گئے. اور اس کے بعد انہوں نے شہر کی تہس نہس کر دی، پورا عورتوں کے ریپ، لوگوں کو مارا، سب کچھ کیا، ختم کر دیا سب کچھ. اور ہلاکو خان جو ہے اگر بغداد کو وہ کیپچر کر لیتا، جیسے کہ پہلے الیگزینڈر آیا تھا اور ٹیسیفون میں اس نے اور بہت سے شہر تھے جہاں پہ اس نے قبضہ کیا، بیبلون پہ بھی آ کے اس نے نہیں کسی اس کو جلایا کوئی. مگر ہلاکو نے کیا کیا؟ ٹوٹلی جلا دیا. کیوں جلایا اس نے؟ کیونکہ وہ باقی سب کو فال ان لائن کرانا چاہتا تھا، یعنی وہ دہشت بنانا چاہتا تھا. ہلاکو خان کے نام پہ شاید ہلاکت ورڈ وہیں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دہشت بنانا چاہتا تھا کہ یار میں دیکھو تمہارے اس بغداد شہر جو دنیا کا سب سے پراؤڈ شہر تھا اس کا میں نے حال کیا کیا. اس نے ستیہ ناش کر دیا. یہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی آرگیومنٹ کرنے آیا تھا؟ ٹھیک ہے، کیا وہ اپنی بات کو آرگیومنٹ سے منانے آیا تھا، یا وہ اپنی بات کی سچائی منوانے آیا تھا؟ نہیں، وہ اپنی بدماشی منوانے آیا تھا. اسی لیے اس کو کسی کا اتنا برا حشر کرنے کی ضرورت تھی. تو یہی وہ چیز ہے جو کہ اسلامی سوچ نے مشال خان کے ساتھ کی. اور یہ یاد رکھیے گا، ملا یہ نہیں سوچتا کہ مشال خان بے گناہ تھا یا گناہ گار تھا. ملا یہ سوچتا ہے کہ ایک شخص اگر اسلام کی دہشت لوگوں کے دل میں ڈالنے کے لیے کام آ بھی گیا ہے، بے گناہ مر بھی گیا ہے، تو اچھی بات ہے. مولوی لٹرلی یہ سوچتے ہیں. مولویوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کسی شخص پہ گستاخی کا الزام جھوٹا لگائیں یا سچا لگائیں. مولویوں کو صرف اس بات سے سروکار ہے کہ اسلام کی دہشت، اسلام کا خوف، اسلام کی بدماشی لوگوں کے دل میں قائم ہوئی ہے
ہے, نہیں ہوئی. صرف یہ چیز مولوی چاہتا ہے. اسلامی بولنگ ٹیکٹکس جو ہے نا وہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب نے اپنی زندگی میں چھوٹے موٹے بولی تو دیکھے ہوں گے نا, ادھر ادھر میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں یہ ہو گیا, میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اسلام کی بھی یہی بولنگ ٹیکٹکس ہیں. یہ بولنگ ٹیکٹکس ہیں کہ فلاں بندے کو یوں کر دو تو یہ کر دو, تو جی گستاخ رسول کو مار دو, چور کا ہاتھ کاٹ دو. لوگوں کو دل سے اچھا نہیں اسلام بناتا, بدماشی کے ذریعے لوگوں کو فال ان لائن جس کو کہتے ہیں وہ کرانا چاہتا ہے. اسلام از بیسیکلی اے بولی. ٹھیک ہے, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشال خان نے گستاخی کی تھی, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلمان نہیں تھا, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشال خان نے جو کیا اس کی سزا اس کو ملی. نہیں, الزام کی سزا ملی ہے. صرف جج, جیوری اور ایگزیکیوشنر یہی لوگ خود ہی بن جاتے ہیں. دوسری سائیڈ کی سچائی کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, وہاں پہ کیا تھا, یہی بات ہے اصل میں, بس اور کچھ نہیں ہے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.